السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ ترمذی۔ ابھی میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی رسول معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ حدیث کتب احادیث میں سے ترمذی کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم راوی حدیث پر بات کرتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ انصار صحابہ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی انصاری صحابی ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں حلال و حرام کا علم سب سے زیادہ جس صحابی کے پاس تھا وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سب سے زیادہ کون سی چیز حلال ہے حرام ہے، یعنی احکامات کا علم سب سے زیادہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو تھا۔ اسی طریقے سے غزوہ بدر، غزوہ احد اور دیگر جنگوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ صحابی شریک رہے۔ سن 18 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، طاعون کی بیماری کے سبب ان کا انتقال ہوتا ہے۔ انہیں ٹوٹل عمر جو ملتی ہے وہ 37 سال یا 38 سال ہے۔ آپ سوچیں ذرا، 37-38 سال میں اس امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کا علم اکٹھا کرنے والے یہی صحابی تھے، اور ان سے حدیثیں جو روایت کی گئی ہیں ان کی کل تعداد 157 ہے۔ 157 حدیثیں ان سے کل روایت کی گئی ہیں۔ یہ تو تھوڑی سی بات تھی صحابی رسول معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو، مختلف لوگوں کو مختلف اوقات میں مختلف نصیحتیں کی ہیں۔ کوئی صحابی آئے کہ اللہ کے رسول نصیحت کر دیجیے، آپ نے کہا غصہ مت کرو۔ کوئی صحابی آئے، آپ نے ان سے کوئی اور بات کہی۔ اس صحابی کو یعنی معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں کی تھیں، اور وہ 3 نصیحتیں بہت عظیم اور بہت اہم ہیں۔ اگر ایک انسان ان تینوں پر عمل کر لے تو اس دنیا کے اندر وہ سکون و اطمینان کی زندگی گزارے گا، اور اسی طریقے سے آخرت میں انشاءاللہ وہ کامیاب بھی ہو جائے گا۔ صرف 3 چیزیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا ان تینوں پر عمل کرو۔ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات ان سے یہ کہی، اتق اللہ حیث ما کنت۔ اے معاذ، تم جہاں کہیں بھی رہو، مخاطب معاذ ہیں لیکن تعلیم پوری امت کو ہے، اس دنیا کا ہر انسان شامل ہے۔ آپ نے کہا اے معاذ، تم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو، کہیں پر بھی رہو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ کمرے میں موجود ہو، گھر میں موجود ہو، گھر سے باہر ہو، مجلس میں ہو، تنہائی میں ہو، اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف تمہارے دل سے غائب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرو۔ جب بھی تم جاگ رہے ہو اللہ رب العالمین کا ڈر تمہارے دل میں رہنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ کہی، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وصیت کی، نصیحت کی، کس بات کی؟
تقوی اختیار کرو، تمہارے دل میں تقوی ہونا چاہیے۔ تقوی کا سب سے بڑا جو فائدہ انسان کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ ہے تقوی کا کہ ایک انسان حتی الامکان اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کرے گا۔ کیوں؟ جب بھی وہ کوئی گناہ کا کام کرنے کے لیے جائے گا، اللہ کا ڈر اس کے سینے میں، وہ سوچے گا اللہ عذاب دے گا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے یہ گناہ نہیں کر سکتا میں۔ تو ہر انسان کے دل میں تقوی ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ تھی۔ اسی طریقے سے نمبر 2، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا۔ نمبر 2، اے معاذ، اگر انسان ہونے کی بنیاد پر کبھی تم سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے، کبھی تم اللہ رسول کی نافرمانی کر بیٹھو تو اس کے فوراً بعد نیکی کر لو۔ گناہ کرنے کے بعد فوراً نیکی کر لو۔ مقصود یہ نہیں ہے کہ تم گناہ کرو۔ اللہ کے رسول بتلا رہے ہیں کہ انسان ہونے کی وجہ سے ممکن ہے گناہ ہو جائے، اور ہوتے بھی ہیں۔ تو اگر کبھی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے فوراً بعد تم نیکی کر لو۔ نیکی سے مراد شارحین نے لکھا ایک یہ معنی ہے توبہ کر لو، فوراً کیا کر لو؟ گناہ کے بعد توبہ کر لو۔ تمحوہا، وہ توبہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، وہ توبہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ یا کوئی اور نیکی تم نے کر لی تو وہ نیکی تمہارے گناہوں کو کیا کر دے گی؟ مٹا دے گی۔ تو اگر کبھی ایسا ہو جائے ہم میں سے کسی بھی انسان سے، تو ہمیں نادم ہونا چاہیے اور اس کے فوراً بعد توبہ کرنا چاہیے، یا کوئی بھی نیکی کر لے تاکہ وہ نیکی، وہ توبہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ نمبر 3، تیسری نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابی کو جو تھی وہ یہ تھی، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ۔ اے معاذ، لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ تمہارا رویہ حسن اخلاق والا ہونا چاہیے۔ ہم اپنی شریعت میں اگر غور کریں گے تو بے شمار حدیثیں، کئی حدیثیں ہمیں ایسی مل جائیں گی جن حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ ایک کامیاب انسان، چاہے تاجر بننا چاہتے ہیں یا اسی طریقے سے ڈاکٹر یا کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، سب سے بنیادی چیز ہے اخلاق درست ہونے چاہیے۔ آپ اچھے اخلاق والے ہوں۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول نے اتنی عظیم بات اس وجہ سے کی تھی کہ اگر انسان کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے نا تو کوئی انسان کے قریب نہیں آئے گا، چاہے میں ہوں یا آپ کوئی بھی ہو جائیں۔ بہت زیادہ علم اکٹھا کر لیں، علم کا پہاڑ بن جائیے، حدیثیں یاد ہیں، قرآن کی آیتیں یاد ہیں، سب کچھ یاد ہے، اخلاق درست نہیں ہے، کوئی آئے گا قریب؟ کوئی آئے گا قریب علم حاصل کرنے کے لیے؟ کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن تھوڑا سا علم ہے، پر یہ ہے سامنے والے کو معلوم ہے بھائی اس کے اخلاق بڑے عمدہ ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتا ہے، باتوں باتوں میں ڈانٹتا نہیں ہے، گالیاں نہیں دیتا ہے، بہت اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تھوڑا سا علم آئے گا پھر بھی لوگ آپ کو گھیرے ہوئے ہوں گے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے اخلاق کو ہمیشہ بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اگر ہم ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔